عمران خان کے بعد جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ تو اس وقت پارٹی چھوڑ چکی ہے. چاہے کے پی میں آپ بات کریں تو پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی ہے, کئی لوگوں نے ان کو جوائن کیا انکلوڈنگ یور ایکس سی ایم محمود خان. پنجاب میں ترین صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی ہے, کئی لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں. آج علی نواز اوان کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں. 9 تاریخ کو پی ٹی آئی آفیشیل نے کہا تھا کہ وہ غائب ہو گئے, ان کو شاید اپڈیٹ کر لیا تھا منصیرہ سے, لیکن آج وہ بھی آئی پی پی میں جوائن ہو گئے ہیں. تو جو آپ کی ساری لیڈرشپ ہے, جو مین آپ کے اسپوکس پرسن تھے یا جو الیکشن لڑ رہے تھے, وہ تو اس وقت پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں, پارٹی چھوڑ کے تو کوئی نہیں جا رہا اپنی مرضی سے. علی اوان صاحب کے بھائی 2 مہینے سے جیل میں تھے. علی اوان صاحب خود کچھ 10 دن یا 2 ہفتوں سے اغوا ہوئے تھے. کسی کو بھی نہیں پتا تھا وہ کدھر تھے, ان کی فیملیز کو بھی نہیں اطلاع دی گئی تھی کہ وہ کہاں تھے. تو ایک ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ وہ آ کے یا پریس کانفرنس کر رہے ہوتے یا کسی ٹی وی شو پہ آ کے کہہ رہے ہوتے کہ جی عمران خان بہت برا ہے اور اب میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہوئی تھی کہ میں جو بھی بولوں گا پریس کانفرنس میں یا کسی انٹرویو میں تو آپ سمجھ لیں کہ میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے, تو اس کو نہ ماننا, اور وہ ظلم کے تحت میں نے بولا ہے. تو اس چیز کو ساری اوائڈ کر کے سیدھا ایک فوٹو نکل گیا ان کو آئی پی پی جوائن کرنا ہے. تو جو بھی لوگ, چاہے عثمان دار صاحب ہوں, چاہے صداقت عباسی صاحب, جو بھی لوگ جو اغوا ہوتے ہیں, جو پولیس کے سسٹم کے اندر نہیں جاتے, جیل کے سسٹم کے اندر نہیں جاتے, جو بالکل 2 مہینے کے لیے اغوا ہو جاتے ہیں, فرق حبیب صاحب ہو گئے, ان کو 10 دن رکھا جاتا ہے. پھر علی اوان صاحب کی مونچھ بھی تھی, مونچھ بھی کاٹی گئی, فریش ہو کے بال کاٹ کے ایک نیا سوٹ ویسٹ کوٹ دے کے جا کے آئی پی پی. یہ کوئی جوائننگ تو نہیں ہوئی, اس میں کوئی نہ آئی پی پی کو کوئی فائدہ ہے اس چیز کے, کیونکہ وہ تو ایک اس پہ کوئی ووٹ بینک تو نہیں ہے. ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا ہے, ووٹ بینک تو عمران خان کا ہے. تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا آئی پی پی کو, سوائے شرمندگی کے کہ لوگ اغوا ہو کے ان کو 10 دن ان کے اوپر اللہ جانے کس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو ہینڈ ڈلیوری پارسل آ اس جاتا ہے پلیٹ فارم سے, کہ جیو کے تو پلیٹ فارم سے ہم یہ بار بار پارٹیز بات ایسے نہیں بنتی. زلفی صاحب ہم یہ بات کرتے رہے کہ جو لوگ جن کے غائب ہونے کی اطلاع آئی یا اریسٹ ہونے کی اطلاع آئی, وہ منظر عام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے, پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں, عمران خان کے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہیں. ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ایسا جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی پارٹی میں جو آپ کے ٹاپ لیڈرز تھے, انہوں نے اس وقت پارٹی کو چھوڑا ہے جب وہ 2 یا 3 دن یا ہفتہ یا 10 دن صرف جیل رہ کر آئے تھے. اور اس پہ فواد چودھری صاحب بھی ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, علی زیدی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے غائب ہونے کی خبر نہیں آئی. ہاں, ان کو اریسٹ کیا گیا, کسی کو 9 مئی کے واقعات میں, کسی کو ایم پی او کے تحت, لیکن یہ بھی ساری لیڈرشپ جو آپ کی ہے بہت ہی فکل اور فریجائل ثابت ہوئی نا. یہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں, جو پہلے شہزاد بھائی, میں دیکھیں جو لوگ پہلے چھوڑ کے گئے تھے اور جو آپ کہتے ہیں اغوا نہیں ہوئے جو پولیس سسٹم کے اندر یا ایک جیل سسٹم کے اندر گئے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں, دیکھیں میں ان پہ کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اللہ جانے ان پہ کیا مشکلات تھی یا کیا ان کو چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی تھی کہ ان کو چھوڑنی پڑی. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے سوائے عامر کیانی صاحب کے ایک بھی اگر آپ شہزاد بھائی دکھا دیں جس کے منہ پہ مسکراہٹ ہو, جو ابھی کیمپیننگ کر رہا ہوں. دیکھیں, عامر کیانی صاحب چھوڑ کے ایکٹیولی آئی پی پی میں اپنی پارٹی کے لیے انگیجڈ ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں, لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی پی پی میں خوش ہیں, نظر آتے ہیں کہ وہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. باقی جن کی آپ نے نام لیا, علی زیدی صاحب آپ کو پھر سے نظر نہیں آئے, عمران اسماعیل صاحب آپ کو پھر سے نظر نہیں آئے, فواد چودھری نے چھوڑی, پی ٹی آئی چھوڑی, بولا بھی, لیکن کیونکہ انہوں نے ایکٹیولی آئی پی پی جوائن نہیں کی اور ایکٹیو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اور عمران خان کے خلاف برا بلا نہیں کہہ رہے, وہ واپس سے ڈیالر جیل میں پہنچ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اگر آپ اس وجہ سے جیل میں بھیجتے ہیں کسی کو 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے کہ وہ پارٹی چھوڑ دے, تو یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان کی سیاست سے زلفی بخاری صاحب, اس سے آپ بخوبی واقف ہیں, آپ کے دور میں لیکن یہ ہو رہا ہے, نون لیگ نہیں لیکن بالکل یہ ہو رہا ہے. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں کمپیریزن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا آپ کی جب حکومت تھی تو نون لیگ کے کئی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی انکلوڈنگ ان کے قائد نواز شریف, ان کو اریسٹ کیا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اریسٹ کیا, ایون جو بیوروکریٹ تھے فواد حسن فواد, احد چیمہ, یہ 1.5-2 سال رہے, ان کے اوپر دباؤ تھا کہ اپنے لیڈرشپ کے خلاف کوئی بیان دے دیں, کسی کو یہ تھا کہ ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف بیان دے دیں. یہ 2-2.5 سال رہے لیکن بیانات انہوں نے نہیں دیے, نہ اپنا موقف بدلا. تو ایک فرق تو ہے نا کہ وہ لوگ دباؤ کے باوجود ٹکے رہے پارٹی میں, آپ کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. میں اس لیے آپ سے اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ اس قسم کا ظلم یا دباؤ کیا گیا تھا.
میں سمجھتا ہوں جو خاص طور پہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جو اغوا ہوئے ہیں جو کسی سسٹم پریزنٹ سسٹم کے اندر نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کبھی بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا, نواز شریف کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. ان کو جیل سسٹمز کے اندر رکھا گیا تھا, جیسے کہ عمران خان صاحب اب بھی اس وقت جیل سسٹم میں ہے, پرویز خٹک صاحب پرویز لائی صاحب جیل سسٹم کے اندر ہے, خود ہماری یاسمین راشد صاحب جو جیل سسٹم کے باہر تھے, مسنگ پرسن تھے, ابڈکٹ ہو گئے, ان کے حوالے سے تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اس پہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. وہ ایک اور چیز ہے. اور جہاں تک باقیوں کی بات ہے, اسحاق دار خود گواہ بن گیا تھا منی لانڈرنگ پہ نواز شریف کے خلاف. تو یہ بھی ایک ریالٹیز ہیں. لیکن جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ ہے اس وقت, جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے, یہ آپ نے 70 سال میں ایسے نہیں دیکھا. جو پی 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 کے لیڈرز کے ساتھ ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا تھا, ان کو مارا نہیں جا رہا تھا جیلوں کے اندر یا کسی سسٹم کے اندر, ان کو صرف اریسٹ کیا گیا تھا. اور جو اریسٹ ہمارے ہوئے ہیں, زیادہ تر جو ہماری لیڈرشپ ہے, خواتین اور مرد جو اریسٹ ہوئے ہیں, وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. جو سسٹم کے اندر تھے, شریار افریدی صاحب, علی محمد صاحب, پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, یہ سارے وہیں کے وہیں کھڑے